آج ہم آپ کو ایک راجا تتھا اس کی 7 بیٹیوں کی کہانی سنانے والے ہیں۔ اس کہانی سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، یہ کہانی بہت سمے پہلے کی ہے کہ کسی نگر میں ایک راجا رہتا تھا۔ اس راجا کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس راجا کے راجیہ میں پرجا بہت سکھی تھی۔ اس راجیہ میں پرجا کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ایک دن راجا کے دماغ میں ایک وچار آیا۔ راجا نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلایا اور اپنی سبھی بیٹیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ تم لوگ کس کا دیا کھاتی ہو؟ راجا کی 6 بیٹیوں نے اتر دیا کہ پتا جی، ہم سب تو آپ کا دیا ہی کھاتی ہے اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہے۔ راجا کی 7ویں بیٹی جو کہ سب سے چھوٹی تھی، اس نے اپنے پتا سے کہا کہ پتا جی، میں تو اللہ کا دیا کھاتی ہوں۔ یہ سن کر راجا اتیدک کرودھت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سب کو میں کھلا رہا ہوں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں۔ راجا نے اپنی 6 بیٹیوں کا نکاح راج گھرانے میں کیا، لیکن اپنی 7ویں بیٹی کا نکاح ایک غریب لکڑہارے سے کر دیا جو کہ جنگل میں پرتی دن جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا۔ وہ کسی کارنوش بیمار ہو گیا تھا۔ وہ لکڑہارا ایک قدم بھی آگے نہیں چل پا رہا تھا۔ اتنی دینی استھتی اس لکڑہارے کی ہو گئی تھی۔ ایسے لکڑہارے سے اس راجا نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ راجا نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو نے ہی بولا تھا نا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، تو اب تو اسی کا دیا کھا۔ وہ لڑکی اللہ کی اچھا مان کر خوشی خوشی اس غریب لکڑہارے کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ لڑکی پرتیدن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتی تتھا اس سے جو پیسے ملتے اس پیسے سے اپنے پتی کے لیے دوائیاں تتھا کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ دودھ بھی لے کر کے آتی۔ لکڑہارے کی پتنی نے اسی جنگل میں ایک کٹیا بنا لیا تھا۔ اسی کٹیا میں دونوں لوگ رہنے لگے۔ لکڑہارے کی پتنی بہت دیاوان تھی۔ اسی کٹیا کے بغل میں ایک ناگ کا جوڑا رہتا تھا۔ لکڑہارے کی پتنی صبح ایک کٹورے میں دودھ لے کر وہاں ناگ کے بل کے پاس رکھ دیتی۔ وہ ناگ پرتی دن دودھ پیتا۔ وہ ناگ کوئی معمولی ناگ نہیں تھا بلکہ اچھاداری سانپ تھا۔ ایک دن اس ناگ نے سوچا کہ یہ لڑکی تو بہت دیالو ہے تتھا غریب ہے، کیوں نہ اس کی مدد کر دی جائے۔ ایک دن اس ناگ نے لکڑہارے کی پتنی کے سور میں آ کر کہا کہ بیٹی، جس استھان پر تم دودھ کا کٹورا رکھتی ہو وہاں پر تم گڈھا کھودنا، تمہیں بہت ساری سمپتی یعنی خزانہ ملے گا۔ اس خزانے سے تم سب کا بھلا کرنا، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ کوئی بھی ویکتی تمہارے دوار سے بھوکا نہ جانے پائے۔ لکڑہارے کی پتنی صبح اٹھی اور جس استھان پر ناگ کا جوڑا رہتا تھا وہاں پر اس نے کھودنا شروع کیا۔ اس کی پوری تقدیر بدل گئی۔ اسے اتنا زیادہ سونا مل گیا کہ اس دھن سے اس نے ایک محل بنوایا۔ اس نے پورا ایک نگر ہی بسا لیا۔ وہ پرتی دن بھوکوں کو بھوجن کرواتی تھی۔ اس کا پتی بھی اب پوری طرح سے سوستھ ہو چکا تھا۔ ایک دن لکڑہارے کی پتنی سب کو بھوجن کروا رہی تھی کہ تب اس نے دیکھا کہ لائن میں سب سے پیچھے اس کا پتا تتھا اس کی 6 بہنیں بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کو پہچان لیا اور اپنے پتا سے پوچھنے لگی کہ پتا جی، آپ کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ اس کے پتا نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرا سارا راج پاٹ چھن گیا۔ تمہاری ان 6 بہنوں کو ان کے پتیوں نے دھکا مار کر اپنے راج سے باہر نکال دیا۔ اب ہم سب کی یہ دشا ہو گئی ہے کہ ہمیں بھی لائن میں لگ کر بھوجن کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی سب کی ایسی پرستھتی دیکھ کر لکڑہارے کی پتنی نے اپنے پتا تتھا اپنی 6 بہنوں کی مدد کی۔ تب اس نے اپنے پتا سے کہا کہ دیکھا پتا جی، میں نے کہا تھا نا کہ ہم سب اللہ کا دیا ہی کھاتے ہیں۔ اس کے پتا نے کہا کہ تم نے صحیح کہا تھا، اب مجھے بھی وشواس ہو گیا ہے کہ ہم سب اللہ کا دیا ہی کھاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی سن کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو، اس دھرتی پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے بھاگیہ کو، اپنے نصیب کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ وہ کسی کے بھروسے نہیں رہتا، کیونکہ سب کا پالنہار وہ اللہ ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اسی کی اچھا سے ہوتا ہے۔ جو نہ کچھ ہونا چاہیے وہ بھی اسی کی اچھا سے ہوتا ہے۔